مولا کائنات متقین کی صفات میں جو صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی سلسلہ وار ان صفات میں سے اس ہفتے جو صفت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو شام کے وقت ان کی فکر شکر پروردگار ہوتی ہے، ان کا پورا ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر پروردگار کریں، اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے نعمات پروردگار سے فائدہ اٹھایا، جب نعمت ملی تو کوشش کی شکر ادا کرنے کی۔ خدا کا جو واقعی شاکر بندہ ہوتا ہے، جب وہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو احساس عاجزی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ سمجھتے ہیں عاجزی؟ یعنی ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، عاجز ہیں اس کام کرنے، اس کے اندر احساس عاجزی پیدا ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی اس نعمت کا ہم کیسے شکر ادا کریں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نعمتیں ملتی جاتی ہیں اور یہ بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کو احساس بڑھتا جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی ساری نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور ایک نعمت کا بھی ہم کما حقہ شکر نہیں ادا کر سکے۔ یہ احساس بہت بڑی چیز اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، در واقع یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اور اس کے پہلے ہم نے بتایا، تفصیل نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کر دیں کہ شکر کا بہترین راستہ کسی نعمت کا صحیح استعمال، بہترین راستہ شکر کا یہی ہے، اور کسی نعمت کا غلط استعمال، مس یوز، یہ کفر نعمت ہے، کفران نعمت ہے۔ چاہے وہ جو چیز ہو، کھانا ہے، صحیح استعمال ہے، شکران نعمت ہے ایک طرح کی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کھانے کے بعد آپ شکر للہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ مولانا نے تو کہا ہے بس صحیح کھا لو ختم، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ یہ شکر کا ایک طریقہ ہے، صحیح استعمال اس کا شکر نعمت ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، اس سے زیادہ برباد نہ کرے، پھینکے نہ، ویسٹ نہ کرے، اضافی ہے کسی ضرورت مند کو دے دے، یہ نہ کہے کہ نہیں ملتا، ڈھونڈے، ملیں گے انشاءاللہ، ملیں گے۔ یہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ کفر نعمت کیا ہے؟ برباد ہو، ویسٹ ہو جائے، کسی کام نہ آئے، یا غلط لوگوں کو کھلائے، خدا کی معصیت میں کام آئے وہ چیز، یہ کفر نعمت ہے۔ ایسے ہر چیز کو انسان دیکھے، خداوند متعال نے انسان کو مال و دولت دیا، مکان دیا ہے، مکان میں کیا ہو رہا ہے؟ اطاعت پروردگار یا معصیت پروردگار؟ شکر نعمت ہے یا کفر نعمت ہے؟ گاڑی ہے، اور یہ وہ چیزیں جو سامنے کی چیزیں ہیں، انسان کچھ نہ کرے، خالی اپنے روم میں ایک چیئر پہ بیٹھا رہے، کہ ہم نے تو کچھ استفادہ نہیں کیا خدا کی نعمت سے، تب بھی اس نے نہ کتنی نعمتوں سے استفادہ کر لیا ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں ہو چکی ہیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موقع بھی نہیں اتنا کہ ساری باتوں کو ہم تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کریں۔ انسان سانس لے رہا ہے، یہ نعمت سے استفادہ ہے نا، سانس نکال رہا ہے، نعمت سے استفادہ ہے۔ جسم کے اندر ساری مشینری اپنا کام کر رہی ہے، کتنی چیزیں، آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اور پوچھیں کہ ہمارے ایک منٹ زندہ رہنے کے لیے ہمارے جسم کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، دل کا کام الگ، گردے کا کام الگ، فلاں کا کام الگ، پھیپھڑے کا کام الگ، اس کا کام الگ، یہ سب کچھ ساری مشینری چلی تو انسان زندہ۔ کسی ایسے سے پوچھیے جس کا خدا نخواستہ کوئی ایک چیز خراب ہو گئی ہو، کتنا تڑپتا ہے کہ نہیں؟ یہ شکر کا مقام ہے۔ تو انسان کے اندر پہلے نعمتوں کا احساس پیدا ہو، نعمتوں کی اہمیت کا احساس پیدا ہو، پھر انسان خود بخود اس کے اندر شکر کا اور صحیح استعمال کا احساس اس کے اندر پیدا ہونے لگے گا۔ تو خدا کے متقی بندے وہ ہیں کہ جو شام ہوتے ہوتے ان کا ہم یہ ہوتا ہے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہم خداوند متعال کا شکر ادا کریں، اور صبح کے وقت ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ کیسے ہم ذکر الہی کریں، خدا کا ذکر کریں۔ ذکر الہی دو چیزیں، ایک ذکر یہ ہے کہ خالی نام لے لینا، اور ایک ذکر ہے کہ خدا کو یاد رکھنا، یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ نام لے لینے کا کام زبان سے بھی ہوتا ہے، اور زبان تو چھوڑی ہے، صبح کا ٹائم ہوا آپ نے ٹی وی پہ تلاوت لگا دی، خوب ذکر الہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، سی ڈی لگا دی آپ نے، چل رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی اتفاق سے کسی ایک دکان پہ جانا ہوا، کسی مال میں، تو وہاں پہ قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، بڑا عجیب تھا ہمارے لیے۔ میں نے کہا بھائی ہر جگہ تو تمام میوزک اور گانا لگا رہتا ہے، تمہارے، ہم نے پوچھا اس سے حوصلہ افزائی کی کہ تمہارے یہ قرآن کی تلاوت لگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ ہماری جہاں بھی دکان ہے تمام تلاوت لگتی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے، اور صبح کے ٹائم ہماری تلاوت ہی لگتی ہے۔ البتہ مقصد کچھ اور تھا، وہ صبح کے ٹائم تلاوت لگتی کہ مقصد آپ بہتر جان دو، مقصد کچھ اور تھا، مقصد رزق کی اور برکت کی ساری چیزیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اتنا کر رہے ہیں عیب نہیں ہے، لیکن اس سے اچھا کریں، یعنی اسی مقصد پہ نہ رک جائیں، یہ مقصد نہیں ہے، آگے چلیں۔ اب ٹھیک ہے، وہ بیچارے
کام دھندے کے آدمی، کوئی صحیح آدمی ملے گا ان کو ہدایت کرے گا انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا ان کے اندر. لیکن یہ کام، یہ ذکر الہی نہیں ہے. یہ وہ کیسٹ ذکر کر رہی ہے، آپ نہیں ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ سی ڈی ذکر کر رہی ہے، آپ نہیں ذکر کر رہے ہیں. ہم نے ذکر کرنے کا مطلب سمجھا ہے نا، بھی تو یہی وجہ ہے نا کہ بعض ہمارے جوان بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. رسول نے کہا ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس علی 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 کرو یہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن رسول نے جو ذکر علی کا حکم دیا ہے وہ ذکر علی صرف علی علی کرنا نہیں ہے. نئے نئے نعروں کی ایجاد ذکر علی صرف نہیں ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے ذکر علی ہے. سیرت و کردار علی کو یاد رکھنا، یہ ذکر علی ہے. اگر خداوند متعلقہ رسول کا مقصد یہ ہوتا کہ صرف علی کا نام لیا جائے تو آٹومیٹک جس طریقے سے پیڑ پودے دنیا میں اگتے ہیں اسی طریقے سے ہر پیڑ پہ ایک اسپیکر ہوتا، اس میں سے علی کا نام نکلتا ہوتا. کیا خدا کے لیے بعید تھا؟ یہ شخصیات اس لیے نہیں ہے کہ صرف نام لیا جائے. خدا کا ذکر اللہ اللہ صرف نہیں ہے، صرف سبحان اللہ نہیں ہے. علی کا ذکر صرف علی علی نہیں ہے. خدا کا ذکر یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد رکھے، دل میں خوف خدا پیدا ہو. علی کا ذکر یہ ہے کہ انسان علی کو یاد رکھے اور یہ احساس پیدا ہو کہ علی ہمارا ولی ہے، اس کو ہمارے اوپر حق ہے. ورنہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا ہے کہ اگر نام ہی صرف ذکر علی ہوتا تو خداوند متعال علی کو نہ بھیجتا، صرف علی کے نام کو بھیج دیتا. کیونکہ پھر نام ہی لیتے نا. چونکہ سماج کو، زمانے کو کردار علی کی ضرورت تھی، لہٰذا مولا کائنات یہاں پہ آئے، اتنی زحمتیں برداشت کی، مصائب و عالم برداشت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سیرت و کردار لوگوں کے لیے پیش کر سکیں. جس سیرت و کردار کو پیش کرنے کے لیے علی نے اتنی مشکلات اٹھائی، اتنے مصائب برداشت کیے، آج علی والا اس سیرت و کردار کو کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ احساس کریں کتنی قیمتی چیز ہے یہ. بہرحال موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی اگر آگے بڑھیں گے تو ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نام کو اپنے زبان سے ریپیٹ کریں. نہیں، نام لیں اور نام کے ساتھ ساتھ اس کا تقاضا، یعنی اگر ذکر الہی ہے تو خدا یاد رہے، خوف خدا ہو، خدا کی اطاعت کا احساس ہو، خدا کی عبادت کا احساس ہو. اور اگر انبیاء و ائمہ کا ذکر ہے تو ان کے سیرت و کردار کا احساس ہو، وہ یاد ہو اور اس پہ انسان عمل کرے. یہ ذکر ہے. ذکر یعنی یاد کرنا. مولا کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو صبح ذکر کی فکر میں ہوتا ہے اور شام کو شکر کی فکر میں ہوتا ہے. اس لیے کہ صبح اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، صبح کو زندگی شروع ہوتی ہے. اب وہ ذکر کرتا ہے، علی کو یاد کرتا ہے. اب جب بیٹھ کے پروگرامنگ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہم کو علی کو یاد کرنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے. اب ہماری پروگرامنگ کیسی ہونی چاہیے؟ اب اگر کسی کو صبح کو علی یاد ہو، خدا یاد ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نماز کے ٹائم میں کوئی کام آ جائے اس کے لیے. ہو سکتا ہے؟ اگر صبح کو ذکر خدا ہو، خدا یاد ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ نماز کے ٹائم میں میٹنگ تھی اس لیے نماز نہیں آ پائے، فلاں کام تھا نماز نہیں آ پائے، فلاں کام تھا جماعت چھوٹ گئی، فلاں کام تھا یہ ہو گیا. تھوڑی سی اہمیت کی طرف اشارہ کیا نا عید کے خطبے میں. کسی قوم کی ترقی کو دیکھنا، عبادت گاہوں کو دیکھ لو، دیکھو یہ کتنے سیریس ہیں اپنے دین کی طرف. تو جب ذکر خدا ہوگا، ذکر علی ہوگا تو انسان پھر ان چیزوں میں تو صبح اگر انسان کے یہاں ذکر ہو، یعنی انسان کو یاد ہو یہ چیزیں، تو پورا دن اس کا دینداری میں گزرے گا. اور جب نعمات سے استفادہ کرے گا تو شام کو اس کو شکر کی فکر ہو جائے گی کہ پالنے والے تیرا کیسے ہم شکر ادا کریں. اب پھر اس کے بعد جب انسان کو اس بات کی فکر ہوگی تو انسان اپنے مرحلے کی طرف جائے گا، پھر انسان اپنے مقصد کی طرف جائے گا اور آخر میں رات کو خدا سے معذرت کر لے گا، پالنے والے اس بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکے، لہذا ہم کو معاف کر دینا. تو متقین کے صفات میں سے دو چیزیں اگر انشاءاللہ ہم کو یاد رہ جائیں تو پہلی چیز یہ کہ صبح کے وقت ذکر خدا اور شام کے وقت شکر خدا. اور ذکر و شکر کے بیچ کی جو زندگی ہے پھر یاد خدا سے باہر نہیں جا سکتی.